سبسکرائب لودرا کی اسلامک دنیا۔ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، کوہ طور پر اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ ایک دن آپ کوہ طور پر چلے، وہاں پر گئے اور اللہ سے عرض کی، اے مالک میں تیرے کوئی دوست سے ملنا چاہتا ہوں، جو تیرا ولی ہو، میں ولی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تو ایک دریا کی مچھلی پکڑ اور اس مچھلی کو پکا، پھر جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں دوبارہ چلی جائے وہی تیری منزل ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی، اس کو پکایا اور اپنے غلام یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آئی کہ رات ہو گئی، آپ سو گئے، یوشع بن نون بیٹھے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یوشع بن نون نے کیا دیکھا کہ وہی مچھلی زندہ ہو گئی اور دریا میں چلی گئی۔ اب یوشع بن نون نے کہا کہ آقا کو ابھی بتاؤں تو نیند میں خلل آتی ہے، آقا سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ابھی تو نہیں بتاتا، چلو صبح اٹھیں گے تو ویسے ہی چلے بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح ہوئی، اٹھے اور پھر روانہ ہوئے۔ یوشع بن نون کو ذہن سے نکل گیا بتانا وہی بات کہ مچھلی تو زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ آپ چلتے چلتے کچھ دور جا کر آپ کو بھوک لگی تو آپ نے فرمایا، یوشع بن نون وہ مچھلی لے کر آئے تھے پکا کر، وہ کھولو اور کھاتے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ یوشع بن نون عرض کرتے ہیں، آقا وہ تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی۔ دوبارہ وہیں اسی جگہ پر آئے، وہاں پر آئے تو ولی اللہ سے ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام سے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ولی اللہ ہم آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اے نبی اللہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اس وجہ سے بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ نہ چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں صبر کر لوں گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ ولی اللہ کے پاس جانا نبیوں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی کے پاس جانا نبی کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کو ملنے کے لیے گئے، کس کی تلاش میں گئے؟ ولی اللہ کی تلاش میں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں صبر کر لوں گا۔ آپ چلے گئے، چلتے چلتے آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، جو عمل میں کروں گا آپ نے اس کے اندر بولنا نہیں، خلل نہیں ڈالنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ ایک کشتی پر سوار ہوئے اور دریا پار کرنا تھا، دونوں کشتی پر سوار ہوئے۔ جب دریا پار ہونے لگا تو آپ نے کشتی کا پھٹا اکھاڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا اکھاڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگ گئے، بھئی یہ عجیب بات ہے، اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، نورانی شکل دیکھ کر اس نے ہم پر رحم کھایا ہے کہ چلیں بھئی کوئی ولی اللہ ہے، کوئی نبی اللہ ہے، ہم ان سے کرایہ نہیں لیتے۔ آپ نے انہیں یہ اجر دیا کہ ان کی کشتی کا پھٹا اکھاڑ ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کریں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ پھر آگے چلے گئے، بھوک لگی ہوئی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہ دیا، ایک دیوار گری ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے محنت کی اور دیوار کو دوبارہ سے بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھنے لگے کہ بھائی انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ان کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، آپ نے دیوار بنا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھائی آپ نے تو کہا تھا میرے جو عمل میں کروں گا آپ خلل نہیں ڈالیں گے، لیکن آپ تو بول رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ آپ نے صبر کیا اور پھر آگے چلے گئے۔ ایک بچہ حسین و جمیل کھیل رہا تھا، آپ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کی گردن دبا اور اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی یہ کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بھئی اب ہم اکٹھے نہیں جا سکتے، 3 پوری ہو گیا، جتنا صبر کرنا تھا آپ نے کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بتاؤ تو صحیح، آپ اپنا سفر جاری نہیں رہ سکتا لیکن بتائیں تو صحیح کہ وہ بات کیا تھی، آپ نے کشتی کا پھٹا کیوں اکھاڑا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی کا پھٹا اس لیے اکھاڑا تھا کہ دریا کے اس پار ایک بادشاہ کھڑا تھا، اس کو جو کشتی اچھی لگتی تھی دیکھتا تھا نہ ہی کشتی ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتا، میں نے اس لیے اکھاڑا کہ اس کشتی کو نقص لگ جائے گا تو پھر بادشاہ اس کو یعنی کہ لے گا نہیں، بادشاہ کہے گا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس وجہ سے اس غریب کی روزی لگی رہے گی۔ اور ولی اللہ کا دیکھیے کرامت دیکھیے کہ پھٹا اکھڑ گیا ہے لیکن پانی کا قطرہ اندر تک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پانی کا قطرہ کشتی کے اندر نہیں گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو دیوار بنائی تھی اس کا کیا مسئلہ تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو دیوار میں نے بنائی تھی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ پڑا، اگر میں اس دیوار کو نہ بناتا وہ گر جاتی، وہ خزانہ کسی ظالم کے ہاتھ لگ جاتا، وہ کھا جاتا، یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اس وجہ سے میں نے دیوار بنا دی تاکہ وہ چھپا رہے۔ اور جو بچہ میں نے مارا وہ ایک ظالم بچہ کافر تھا، وہ بڑا ہو کے اللہ کے دین کی مخالفت کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو مار ڈالا۔ ولی اللہ کے کسی کام میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور ہمارے حضرات ایسا کرتے ہیں جن پر عذر آتا ہے کہ یہ جا کر قبروں پر سجدے کر رہے ہیں، یہ جاتے ہیں اولیاء کرام کے آگے سجدے کرنے لگے، ایسی بات نہیں ہے، سجدے نہیں کرنے چاہیے بلکہ وسیلہ بنا کر مانگنا چاہیے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن وسیلہ بنا کر وسیلہ دیا جائے کہ یا اللہ اس ولی اللہ کے صدقے سے میرا یہ کام ہو۔